الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله مولانا العظيم. حضرت مولانا محترم حضرت حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، کتاب اللہ سے آپ کے سامنے میں نے جو حصہ تلاوت کیا، حق تعالی کا ارشاد ہے، اہل ایمان پر اللہ کا یہ احسان ہے کہ ہم نے انہیں ایسا قائد عطا کیا، ایسا رہنما عطا کیا جو انہی میں سے تھا، من انفسہم، انہی کی جنس میں سے تھا، نہ نوریوں میں سے تھا نہ ناریوں میں سے تھا، بلکہ خاکیوں کی قیادت کے لیے خاکی قائد عطا کی، بشر کی قیادت کے لیے افضل البشر بھیجا، انسان کی قیادت کے لیے سید ولد آدم مبعوث فرمایا، جس کی تعلیمات کے اجالوں نے اور جس کے پیغام کی روشنی نے جہالت کو علم سے بدل دیا، ضلالت کو ہدایت سے بدل دیا، انشقاق و افتراق کو اتحاد و اتفاق سے بدل دیا، عداوتیں محبت میں بدل گئیں، جو کٹ چکے تھے وہ جڑنے لگے، جو برباد ہو چکے تھے وہ آباد ہونے لگے، درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ میرے عزیز دوستو، جنہیں صحرائے عرب میں بکریوں کے ریور سنبھالنا نہیں آتا تھا، وہ انسانی قافلے کے سالار بن گئے، اونٹوں کے چرانے والے وارث تخت و تاج بن گئے۔ محمد عربی کی نگاہوں نے انسان کو اتنا اونچا کر دیا کہ رسول کے تیار کردہ انسان کی پرواز کا مقابلہ جبرائیل امین بھی نہ کر سکا۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ قرآن کہتا ہے اس سے پہلے انسان ضلال مبین کی طرف بڑھ رہا تھا، ہلاکت کی طرف جا رہا تھا۔ تو وہ ہلاکت کیا تھی؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو جس سے نجات دلائی، وہ ہلاکت کیا تھی؟ کیا انسان کو کھانے کے لیے روٹی،
پہننے کے لیے لباس اور رہنے سہنے کے لیے گھر میسر نہیں تھا، یہ سب کچھ میسر تھا، یہ سب کچھ میسر تھا۔ شاید دور حاضر سے اچھا کھا رہا تھا اس دور کا انسان، اب ملاوٹ والی غذا کھا رہا ہے، اس وقت خالص غذا کھاتا تھا۔ اب پلاسٹک کا لباس پہنتا ہے، بڑا خوش ہے کہ میں نے ٹیٹرون لے لی ہے، سوچا نہیں کہ یہ تو ہے ہی پلاسٹک کا بنا ہوا۔ اس وقت اب ریشم اور کمخات پہنتا تھا۔ اب بظاہر فلک بوس بلڈنگوں میں رہتا ہے، لیکن چھوٹے چھوٹے فلیٹس میں جیسے ڈرموں میں کبوتر بند ہوں، اور اس دور کا انسان تا حد نظر پھیلی ہوئی فصیلوں میں رہتا تھا۔ وہ ہیروں میں کھیلتا تھا، موتیوں سے کھیلتا تھا۔ میرے عزیز دوستو، پھر بھی ہلاکت۔ قرآن کریم نے فرمایا ہاں، انسان پھر بھی ہلاکتوں کی طرف جا رہا تھا، اور سب سے بڑی ہلاکت یہ تھی کہ انسان کی جبین آوارگیوں کا شکار ہو گئی۔ یہ در در پہ جھک رہا تھا۔ اور عمر کوٹ کے دوستو، کبھی بھولیے گا نہیں، جس طرح کے کوئی بد نصیب عورت کسی ایک کی بننے کے بجائے بازار میں بیٹھ جائے، ذلیل و رسوا ہو جاتی ہے، انسان بھی ایک کے در پہ جھکنے کے بجائے اگر در در پہ جھکنے لگے تو اس سے بھی زیادہ ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے۔ عورت کی فطری آبرو اسی میں ہے کہ وہ ایک کی بن کے رہے اور اپنی عفت میں کسی اور کو شریک نہ کرے، اپنے خاوند کی عزت میں کسی اور کو شریک نہ کرے، وہ عورت کامیاب ہے، وہ آگے چل کر ماں بنتی۔ انسان کی بھی فطرت میں یہ بات رکھی گئی ہے کہ وہ صرف ایک کا بن کر رہے اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ اگر اس کی عبادت میں اس نے دوسروں کو بھی شریک کرنا شروع کر دیا تو یہ بھی دو کوڑی کا نہیں رہتا۔ کل انعام کہہ کر بھی قرآن چپ نہیں رہا، بل ہم ازل کہا۔ سب سے بڑا احسان انسانیت پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ حضور نے انسان کی جبین کو در در کی آوارگیوں سے نجات دلائی۔ بیٹیاں زندہ درگور ہو رہی تھیں دوستو، بیٹی پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دی جاتی تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک افسردہ اور بجھا ہوا انسان حاضر ہوا، درخواست کرتا ہے، اللہ کے محبوب، بہت بڑا گنہگار ہوں، بہت بڑا خطا کار ہوں، میری بخشش کے لیے دعا کر دیجیے کہ اللہ میری خطائیں معاف کر دے۔ خصوصاً زمانہ کفر میں نے بہت بڑا جرم کیا تھا اور اس جرم کا احساس میرا تعاقب کرتا رہتا ہے، راتوں کو سو نہیں سکتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تم نے جب اسلام قبول کر لیا تو تیرے ماضی کی ساری خطائیں دھل گئیں۔ اسلام جو ہے یہ ماضی کے گناہوں کے داغ دھو ڈالتا ہے۔ وہ کہنے لگا، نہیں حضور، وہ داغ ہی ایسا ہے، وہ جرم اتنا سنگین ہے کہ میں بے قرار رہتا ہوں۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو زندہ دفن کیا تھا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی کوئی انوکھی بات نہیں ہے
تمہاری قوم یہی کر رہی تھی. وہ کہنے لگا وہ نومولود اور چھوٹی بچیوں کو دفن کرتے تھے. جب میں نے اپنی بچی کو دفن کیا تھا تو وہ بڑی ہو چکی تھی, شعور کو پہنچ چکی تھی. اس نے میرے سامنے زندگی کی بھیک مانگی تھی, اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑے تھے. پھر اس نے پوری ڈیٹیل بیان کی کہ گھر میں امید تھی, تجارت کا سفر درپیش ہو گیا. جاتے ہوئے بیوی سے کہنے لگا لڑکا پیدا ہو تو اچھی طرح سے اسے سنبھال کے رکھنا, لڑکی پیدا ہو تو اسے دفن کرا دینا. ایک عرصے کے بعد واپس لوٹا, گھر میں بیٹھا ہے. بیوی نے کہا کہ بچی ہوئی تھی, دفن کر دی گئی تھی. کہنے لگا حضور ایک دن میں اپنے گھر میں بیٹھا تھا, ایک بچی میرے گھر میں آئی. اس کے چہرے میں اتنی کشش تھی کہ میں نظر ہٹا نہیں سکتا تھا اس سے, اور اس کی گفتگو میں اتنی پذیرائی تھی, اتنی کشش تھی کہ وہ جب بولتی تھی تو اس کی گفتار شبنم کے ٹھنڈے قطروں کی طرح میرے دل پہ گرتی تھی. اور حسرت کے لہجے میں بیوی سے کہنے لگا یہ کس کی بچی ہے؟ وہ والدین کتنے خوش نصیب ہیں جن کے آنگن میں یہ بچی اندلیب خوشنوا بن کر چہکتی ہوگی. بیوی نے سمجھا شاید اس کے سینے میں انسانی جذبہ بیدار ہو گیا ہے. اس نے ہمت کی اور بتا دیا کہ یہ آپ کی بچی, جب آپ چلے گئے تھے تو یہ پیدا ہوئی تھی. میری مامتا نے گوارا نہ کیا کہ میں اسے زندہ دفن کر دوں, میں نے اسے اپنی بہن کے گھر پرورش کے لیے رکھا ہوا ہے. یہ آپ کی بچی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, پھر کہنے لگا بس حضور جب مجھے یہ پتا چلا کہ یہ میری بچی ہے تو اچانک وحشت کا جذبہ پیدا ہوا, اور میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ سورج غروب ہونے سے پہلے اس کی زندگی کا سورج غروب کر دوں گا. گڑھا کھودنے کے لیے کدال اٹھائی, بیوی سے نظر بچا کر بچی کی انگلی پکڑی. بچی تو بڑی خوش تھی کہ آج مجھے میرا ابو مل گیا. انگلی پکڑ کر بچی کی جنگل کی طرف چلا گیا. سورج آگ برسا رہا تھا. یہ گڑھا کھودنے لگا, بچی کو ایک درخت کے سائے میں بچھا دیا. گڑھا کھودتے ہوئے پسینے میں شرابور ہو گیا. بچی تڑپ کے آئی اور اپنے دوپٹے کے دامن سے اپنے باپ کا پسینہ پوچھتے ہوئے کہنے لگی آپ یہ گڑھا کیوں کھودتے ہیں؟ جہالت کے مارے ہوئے باپ نے کہا تجھے دفن کرنے کے لیے. یہ غیر فطری اور غیر انسانی جواب سن کر بچی سہم گئی اور کہنے لگی مجھے آپ دفن کریں گے کیوں؟ جہالت کا مارا ہوا باپ کہنے لگا بیٹی کوئی اور جرم نہیں ہے تیرا, لیکن یہی جرم کیا کم ہے کہ تو بیٹی کی حیثیت سے پیدا ہوئی. ہم بیٹیوں کو زندہ نہیں چھوڑا کرتے. وہ کہنے لگی ابا حضور اگر یہ جرم ہے تو میرا نہیں, میں تو فطرتاً بیٹی پیدا ہوئی ہوں. میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں زندگی کے سفر میں کبھی آپ کا دل نہیں دکھاؤں گی, کسی چیز کا مطالبہ نہیں کروں گی, بھیک مانگ کر زندگی گزار لوں گی, لیکن خدا را مجھے زندہ رہنے کا حق دے دے. حضرت زینب رقیہ ام کلثوم سیدہ فاطمہ رضوان اللہ علیہن اجمعین کے رحمت للعالمین ابا کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے. حضور نے فرمایا پھر تجھے رحم نہ آئے, تو نے اس کی اپیل منظور نہ کی؟ زارو قطار روتے ہوئے کہنے لگا نہیں آقا میں پاگل ہو چکا, مجھ پہ وحشت سوار تھی. میں نے بچی کے بالوں سے پکڑ کر اسے گڑھے میں پھینکا تھا اور وہ تڑپتی رہی کہ میں نے وہ گڑھا مٹی ڈال ڈال کے برابر کر دیا. اس نے چیخ چیخ کر کہا تھا ابا رحم کر, لیکن میں نے اسے ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تو تجھے معاف کر دے گا,
کہ تو نے یہ آدم خور خطا زمانہ کفر میں کی تھی، لیکن میرے سامنے ہٹ جا، میرے سامنے نہ آیا کر کہ تیری آنکھوں سے مجھے اس معصومہ کے خون کی جھلک نظر آتی ہے۔ عمر کوٹ کے دوستو، یہ تھی وہ ہلاکتیں جن سے رحمت للعالمین کے انقلاب نے انسانیت کو نجات دلائی۔ بیٹی کو زندہ رہنے کا حق نہیں تھا۔ میری بہنوں، بیٹیوں اور میری ماؤں، کیسٹو کے ذریعے آپ تک میری آواز پہنچے گی، سجدے کر کر کے جبین گھسا دو تو بھی شکر ادا نہیں کر سکتی ہو کہ رسول اللہ کے انقلاب نے تمہیں باوقار زندگی کا حق دلایا، ورنہ تمہارے ساتھ وہ سلوک ہو رہا تھا کہ شاید اس آسمان کی آنکھوں نے کسی مخلوق کے ساتھ وہ ذلت آمیز سلوک نہ دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بیٹی کو یہ مقام عطا کیا کہ جب بیٹی سامنے آتی تو رحمت عالم فرق شفقت میں کھڑے ہو جاتے تھے اور فرمایا کرتے تھے بیٹی فروختنی بھی نہیں ہے، سوختنی بھی نہیں ہے، نہ یہ جلانے کے قابل ہے نہ یہ بیچنے کے قابل ہے، یہ صرف اور صرف رحم کے قابل ہے اور احترام کے قابل ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جس باپ کو اللہ نے 2 بیٹیاں دی ہوں وہ ان کا اچھا نام رکھے، انہیں تعلیم و تربیت دے، پھر جب وہ بالغ ہوں انہیں اپنے اپنے گھروں میں آباد کر دے۔ حضور نے فرمایا جس باپ نے اپنی 2 بیٹیوں کے ساتھ یہ حسن سلوک کیا ہو اس کو جا کے بتا دو حشر میں وہ میرے اتنا قریب ہوگا جتنی یہ 2 انگلیاں ایک دوسرے کے قریب ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کی زندگی کے 4 مرحلے ہوتے ہیں، عورت کی زندگی کے 4 مرحلے ہوتے ہیں۔ عورت بیٹی ہوتی ہے، بہن ہوتی ہے، بیوی ہوتی ہے، ماں ہوتی ہے۔ عورت بیٹی ہوتی ہے، بہن ہوتی ہے، بیوی ہوتی ہے اور ماں ہوتی ہے۔ عورت ڈانسر نہیں ہوتی، اور جب ڈانسر بنے تو عورت نہیں رہتی، پھر غلاظت کا مجسمہ بن جاتی ہے، گندگی کا ٹینک رہ جاتی ہے، پھر بدبو کی بوری رہ جاتی ہے۔ عورت ڈانسر نہیں ہوتی، عورت بیٹی ہے، بہن ہے، بیوی ہے، ماں ہے۔ بیٹی ہے تو اس کے سر پہ عفت کا دوپٹہ ہے، بہن ہے تو اس کے سر پہ عصمت کی چادر ہے، بیوی ہے تو اس کے جذبات میں وفا کی بلندیاں ہیں، ماں ہے تو اس کے قدموں میں جنت ہے۔ یہ میرے آقا نے عورت کو مقام عطا فرمایا۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ میرے عزیز دوستو، ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول خدا کے بعد مجھ پہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امک کا، تیری ماں کا۔ اس نے عرض کیا ثم، پھر حضور نے فرمایا امک کا، تیری ماں کا۔ اس نے پھر عرض کیا حضور ثم، پھر حضور نے فرمایا امک کا، تیری ماں کا حق ہے۔ پھر اس نے 4تھی مرتبہ پوچھا ثم، پھر فرمایا ثم ابو کا، پھر تیرے باپ کا ہے۔ کبھی آپ نے شاید سوچا ہو جنت بھی ماں کے قدموں میں، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق میں ترجیح بھی ماں کو دی ہے، حالانکہ محنت باپ کرتا ہے، مشقت باپ کرتا ہے، تجارت باپ کرتا ہے، پسینہ باپ کا بہتا ہے، اس کے گھر سے گھر میں رونقیں ہوتی ہے، اور جنت ماں کے قدموں شاید کبھی خیال آیا ہوا۔ لیکن قرآن کہتا ہے جو اللہ نے بچے کی پرورش کے لیے جو ظرف ماں کو عطا کیا ہے باپ صاحب کے پاس وہ ظرف نہیں ہے۔ فرمایا حملت امہ کرہا ووضعت کرہا، وہ دکھوں میں اٹھاتی ہے بچے کو، دکھوں میں جنتی ہے اور پھر دکھوں میں پالتی ہے۔
بچے کی رونے کی آواز سن کر باپ تو ایک منٹ بھی برداشت نہیں کر سکتا، غصے میں آ جاتا ہے، چپ کراؤ مصیبت کو، سر کھا جائے گا۔ لیکن ماں بچے کو روتا دیکھ کر سینے سے لگا لیتی ہے، دل سے لگا لیتی ہے۔ اگر بچہ چپ نہیں کرتا تو پھر یہ بھی روتی رہتی ہے، جب تک وہ سکون میں نہ آ جائے یہ بھی سکون میں نہیں آ جاتی۔ عمر کوٹ کے دوستو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ ایک صاحب کئی دنوں سے سکرات کے عالم میں مبتلا ہیں، جان نہیں نکل رہی، بہت تکلیف میں ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے والدین زندہ ہیں؟ بتایا گیا صرف ماں زندہ ہے اور بوڑھی ہے، بہت ہی ضعیف ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھجوایا، اس بوڑھی سے کہو میں نے کچھ بات کرنی ہے تم سے، اگر چل کے آ سکتی ہو تو تشریف لے آؤ، ورنہ پھر نبوت تمہارے پاس چل کے آئے گی۔ وہ بوڑھی کہنے لگی حضور ضعیفہ ہوں، بے شک چلنے کے قابل تو نہیں اور کہیں نہیں جا سکتی ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ کے قدموں میں بھی نہیں آ سکتی ہوں، جیسے بھی ہوگا میں حاضر ہوتی ہوں۔ لکڑی کے سہارے اٹھتی بیٹھتی گرتی پڑتی وہ بوڑھی ضعیفہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاتون تم اپنے بیٹے کے متعلق کیا خیال رکھتی ہو؟ کہنے لگی حضور میرا بیٹا بڑا نیک تھا، نمازیں پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، جہاد میں حصہ لیتا تھا، خیرات دیتا تھا، زکات دیتا تھا، بڑا نیک تھا۔ حضور نے فرمایا مگر یہ بتاؤ کہ تم بھی اس پہ راضی ہو کہ نہیں؟ اس کی بوڑھی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگی نہیں حضور، اس نے میرا دل دکھایا ہے، اس نے میرا دل دکھایا ہے۔ ایک دن اس کی بیوی سے خانگی معاملات میں کچھ تلخ کلامی ہو گئی، میں نے حجتاً کہا کہ میرا لال آئے گا تو میں اسے بتاؤں گی کہ تو نے گستاخی کی ہے، لیکن جب یہ گھر آیا تھا میری بات سننے سے پہلے بیگم کے پاس چلا گیا اور اس کی بیوی نے خوب کان بھرے غصے میں دہکتا ہوا میرے سامنے آیا، اور جب میں نے اپنے درد کی کہانی بیان کرنا شروع کی تو اس نے اٹھا کے جوانی والا تھپڑ میرے بوڑھے چہرے پہ مارا تھا، اور میری آہ نکل گئی تھی کہ خداوندہ میں نے اس لیے تو نہیں پالا تھا کہ یہ جوان ہو کر مجھ پہ مشق ستم کرے۔ اللہ کے رسول میں کبیدہ خاطر ہوں، میرا دل دکھایا ہے اس نے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یہ بات ہے، تو رضاکاروں سے فرمایا لکڑیاں جمع کرو، لکڑیاں جمع کرو اور آگ جلاؤ، پھر مجھے بتاؤ۔ اب یہ بوڑھی کو تشویش ہوئی، کہنے لگی حضور کس کے لیے، کس کے لیے آگ جلائی جا رہی؟ رحمت عالم نے فرمایا ماں کا دل دکھانے والے کے لیے۔ کہنے لگی نہ حضور میرے بیٹے کے نجات کی کوئی صورت ہو سکتی؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بوڑھی یہ آگ تو کچھ بھی نہیں ہے، جہنم کی آگ میں اسے جلنا ہے، یہ دنیا کی آگ اس آگ کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ عرض کرتی اللہ کے رسول کوئی نجات کا راستہ، میرا بیٹا بچ سکتا ہے؟ رحمت عالم نے فرمایا ہاں بس ایک ہی راستہ ہے کہ تو اسے معاف کر دے۔ تو بوڑھی چلائی، کہنے لگی اللہ تو بھی گواہ ہو جا، تیرا محبوب بھی گواہ ہو جائے کہ میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا۔ ادھر اس خاتون نے معافی کا اعلان کیا اور وہاں بچے نے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کہہ کر دنیا کو خیر بات کہہ دیا۔ میرے عزیز دوستو، اور اسلام نے اس کو جو عزت عطا کی، جو رسپیکٹ دیا، دنیا کا کوئی نظریہ وہ عزت وہ وقار اس کو نہیں دے سکتا۔
ممنون ہونا چاہیے اسے بھی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا. لیکن فکر انسانی میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جب ہلاکتیں یہاں تک پہنچ چکی تھیں، جب بربادیاں یہاں تک پہنچ چکی تھیں، تو بائبل نے کیوں رہنمائی نہ کی؟ توریت نے کیوں رہنمائی نہ کی؟ یہ بھی تو آسمانی صحیفے تھے، فکر انسانی کو یہ کیوں گائیڈ نہ کر سکے بائبل اور تورات؟ توجہ فرمائیے گا. یہاں قرآن کہتا ہے یہ دونوں قیادت کے قابل نہ رہے، یہ دونوں رہنمائی کے قابل نہ رہے، اس لیے کہ توریت کو ہوسکار یہودیوں نے بدل ڈالا اور انجیل کو ہوسکار نصرانیوں نے بدل ڈالا. توریت میں بھی ملاوٹ ہو گئی تھی، انجیل میں بھی ملاوٹ ہو گئی تھی. اب میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے ملاوٹ کس بات میں کی. قرآن پاک نے فرمایا وقالت اليہود عزیر ابن اللہ، وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. یہودیوں نے اللہ کی کتاب، خدا کے فرستادہ صحیفے تورات میں ملاوٹ کی تو یوں کہنے لگے حضرت عزیر دیکھنے میں تو انسان ہے لیکن در حقیقت خدا کے بیٹے ہیں، کہ ہمارا نبی حضرت عزیر لباس تو ہے بشر والا لیکن در حقیقت ابن اللہ ہے. عمر کوٹ کے دوستو، اگر آپ اجازت دیں تو میں درد دل سے ایک دعا کر دوں آپ کے لیے کہ اللہ آپ کو قرآن کا صحیح فہم نصیب فرمائے. میں یقین سے کہتا ہوں کہ جب آپ کو قرآن کا فہم نصیب ہو جائے گا نا تو یہ نظریاتی کنفیوژن پیدا کرنے والے آرٹسٹ جو جبے پہن کر اور ہری پیلی پگڑیاں سجا کر آتے ہیں اور کنفیوژن پیدا کر جاتے ہیں عقائد کی دنیا میں، یقین کیجئے کہ ان کی دکانیں اجڑ جائیں گی. ان کی دکانیں اس دن اجڑ جائیں گی جس دن آپ نے قرآن کا صحیح فہم حاصل کر لیا. ان کی اس لیے پانکیں گھی میں ہیں، ان کو پتا ہے کہ یہ قرآن سمجھنے والی قوم نہیں ہے. رسول کے عشق کی بات کرتے جاؤ اور عقائد پہ جھٹکا کرتے جاؤ. جیسے پرانے بیماروں نے اہل بیت کے عشق کی بات کی، حضرت علی کے محبت کی بات کی اور عقائد پہ جھٹکا. صحابہ کی نفی، صدیق و عمر کو گالیاں، عثمان کو گالیاں، حضرت عائشہ کو گالیاں، اور ٹائٹل کیا ہے، عنوان کیا ہے، حضرت علی کے چاہنے والے ہیں ہم. یہ پرانا طریقہ واردات ہے. وقالت اليہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے توریت میں ملاوٹ کی، کہنے لگے اللہ کا نبی حضرت عزیر دیکھنے میں تو انسان ہے لیکن در حقیقت خدا کا. وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، پھر نصرانیوں نے بھی انہی کے نقش قدم کو اپناتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہی نظریہ اپنایا کہ حضرت عیسیٰ بھی دیکھنے میں تو انسان ہے لیکن در حقیقت ابن اللہ ہے. یہ ابن اللہ کے معنی یہ نہیں تھے کہ خدا نخواستہ الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ کہ اللہ میاں کی کوئی میرج ہوئی یا کوئی سیکس لنک کا یہ رزلٹ تھا، الیاذ باللہ یہ بات نہیں. ابن اللہ کے معنی یہ تھے کہ جو صفتیں اللہ کی ہیں وہی
اس کے بیٹوں کی. الولد سنم الابی ہوتا ہے نا, بیٹا باپ کی پہچان ہوتا ہے, بیٹا باپ کا انڈیکس ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ حضرت عزیر ابن اللہ ہے, حضرت عیسیٰ ابن اللہ ہے. کیا مطلب؟ خدا بھی مسجود, یہ بھی مسجود, خدا بھی ہر جگہ موجود, یہ بھی ہر جگہ موجود, خدا بھی علام الغیوب, یہ بھی علام الغیوب, خدا بھی کارساز, یہ بھی کارساز, خدا بھی دستگیر, یہ بھی دستگیر, خدا بھی حاجت روا, یہ بھی حاجت روا, خدا بھی مشکل کشا, یہ بھی. کیوں؟ خدا کے بیٹے جو ہوئے, اللہ کے پیارے جو ہوئے. پہلے تو یوں کہا, پھر ترقی کی. وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه. پھر آگے چل کر کہنے لگے صرف ہمارے پیغمبر ہی خدا کے بیٹے نہیں, ہم بھی خدا کے بیٹے ہیں. ترقی ہوئی نا. کیا ہوا؟ ترقی ہوئی. عمر کوٹ کے بے زبان دوستوں, بولتے کیوں نہیں ہو؟ بولو تو صحیح. ترقی ہوئی نا. اور یہ بیماری وہی ہے کہ پہلے نبی کو نور کہا, پھر خود نورانی بن گئے. یہ بیماری وہی ہے کہ نہیں؟ ترقی ہوئی کہ ہم بھی خدا کے بڑے پیارے بیٹے. اب ایک سوال اور کرتا ہوں, محبت کے عنوان سے کہا انہوں نے یا دشمنی کے عنوان سے؟ جزاک اللہ. یہ جو یہودیوں نے اور عیسائیوں نے حضرت عزیر اور حضرت عیسیٰ کی بشریت اور انسانیت کا انکار کیا اور کہا کہ یہ خدا کے بیٹے ہیں, دشمنی کے عنوان سے یا دوستی کے عنوان سے؟ ہم محبت کے عنوان سے. ہم تو عاشق ہیں, بس ہم تو عاشق ہیں رسول کے. تو پھر عشق نے نتیجہ کیا نکالا کہ وہ انسان ہی نہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. کر تو رہے تھے محبت, لیکن یہ ایسی محبت ہے کہ خدا بچائے. نادان کی محبت سے خدا. ایک خان صاحب تھے ہمارے, پٹھان خان, اس نے جیسے کہ ابھی میں نے بیان کیا نا کہ ماں کا بڑا مقام ہے, ماں کا بڑا احترام ہے, اس کے دل میں جو بات اتری تو بڑی خدمت کرتا تھا ماں کی. ماں سوتی تھی اور وہ پنکھا ہلاتا تھا. ایک دن پنکھا ہلا رہا ہے کہ کوئی کمبخت ملحف مکھی, چمٹنے والی مکھی, وہ بار بار آ کے اس کی ماں کے منہ پہ بیٹھ جائے, اور وہ پہلے تو پنکھے سے اس کو اڑاتا رہا, پھر غصہ آ گیا. طبیعت میں تو ذرا جوش ہوتا ہے, کہنے لگا مکھی کی بچی ہٹ جا یہاں سے, تم سمجھتی نہیں ہو میرے ماں کا چہرہ چمک رہا ہے, یہ تو اس کے اوپر آ کے بیٹھتی ہے, ہٹ جاؤ. ایک مرتبہ اٹھایا, دو مرتبہ اٹھایا, وہ پھر آ کے بیٹھی, جو غصہ لگا نہیں. اتنا بڑا ڈنڈا اٹھا کے لے آیا, 4 پائی کا بازو اٹھا کے لائے, کہ مکھی سے کہتا ہے اب بیٹھ کے دیکھ سکتا. تو نے سمجھا کیا ہے؟ میری ماں کا کوئی وارث نہیں ہے. تو نے کیا سمجھا؟ مکھی تو مکھی ہوتی ہے, وہ ادھر ادھر سے اڑ کے پھر آ بیٹھی, اٹھا کے لگایا ڈنڈا, مکھی تو اڑ گئی, بوڑھی کا چہرہ چپک گیا. کر رہے تھے دوستی, ہو رہی تھی دشمنی. یہ محبت ہے کہ عداوت ہے کہ پیغمبر کی انسانیت کا انکار کر بیٹھے ظالم؟ میں نے کہا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے آداب نظر بھی سکھائے ہیں, آداب نظر بھی سکھائے ہیں. فریڈم آف لو نہیں ہے اسلام میں. اسلام میں فریڈم آف لو نہیں ہے, آزاد محبت نہیں ہے. محبت بھی پابند ہے. محبت بھی ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اگر خدا سے محبت کرنی ہے تو میری غلامی کرو, لیکن محبت میں بے ہوش نہ ہو جاؤ, ہوش میں رہو. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے اس طرح محبت نہ کرنا جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ سے کی یا یہودیوں نے حضرت عزیر سے کی کہ ان کی بشریت کا انکار کر بیٹھے. جب مجھ سے محبت کرنا تو ہوش میں رہنا,
انی عبداللہ و رسولہ، میں پہلے اس کا بندہ ہوں پھر اس کا رسول ہوں۔ آداب محبت کے تھوڑا سا ایگزامپل دے دوں، تھوڑا سا ایگزامپل دے دوں کہ انہی نگاہوں کے سامنے، انہی نظروں کے سامنے ماں بھی آتی ہے، بیٹی بھی آتی ہے، بہن بھی آتی ہے، بیوی بھی آتی ہے۔ نظر یہی ہے، اسی نظر کے سامنے بیٹی بھی آئے گی، بہن بھی آئے گی، ماں بھی آئے گی، بیوی بھی آئے گی۔ ایک نظر سے دیکھنا ہے یا آداب ہیں؟ کوئی فرق ہے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آداب متعین فرما دیے۔ فرمایا جب بیٹی سامنے آئے تو شفقت کی نظر سے دیکھو، جب بہن سامنے آئے تو رحمت کی نظر سے دیکھو، جب بیوی سامنے آئے تو محبت کی نظر سے دیکھو، حکومت کی نظر سے دیکھو، اور جب ماں سامنے آئے تو اطاعت کی نظر سے دیکھو۔ ایسا ہی ہے، آپ بھی ایسا کرتے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ماں سامنے آئے تو حکومت کی نظر سے اور بیگم سامنے آئے تو چاروں شانے چلے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے؟ خدا ان نوجوانوں کے حال پہ رحم کرے، اللہ ان نوجوانوں کو نمک حلال بنائے جو سارے جہان سے جوتے کھاتے ہیں لیکن ماں کو جوتے مارتے ہیں۔ خدا ان نوجوانوں کے حال پہ رحم فرمائے، اللہ انہیں نمک حلال بنائے۔ وہ نوجوان قابل رحم ہے، یقین فرمائیے دھرتی پہ اس کا وجود بوجھ ہے جو بیگم کے سامنے منمنائے اور ماں کے سامنے ہنہنائے۔ تو آداب ہیں بھائی، ہم یہی کہتے ہیں اپنے دوستوں سے کہ آداب ملحوظ رکھو، وہ کہتے ہیں نہیں، خدا کا بھی سجدہ، اس کے پیاروں کا بھی سجدہ۔ اللہ بھی ہر جگہ موجود ہے، رسول بھی ہر جگہ موجود ہے، خدا بھی مختار کل ہے، رسول بھی مختار کل ہے، اللہ بھی حاجت روا و کار ساز و مشکل کشا ہے، اس کے پیارے بھی۔ ہم نے کہا نہیں، جو اس کی صفتیں ہیں وہ اس کے ساتھ خاص ہیں، اس کے پیارے ہمارے آنکھوں کے تارے، ہمارے دل کا سرور، ہماری نگاہوں کا نور، تمام اولیاء، تمام اتقیاء، تمام اصفیاء، تمام پیغمبر، تمام انبیاء، ہم سب کے دل کا سرور، آنکھوں کا نور، لیکن جو اس کے حقوق ہیں ان میں کوئی شریک نہیں۔ ایک ایگزامپل اور دے دوں، ہر بیوی کے لیے ضروری ہے کہ اپنے خاوند کے والد کا احترام کرے، اپنے خاوند کے بھائیوں کا احترام کرے، اپنے خاوند کے دوستوں کا احترام کرے، ضروری ہے کہ نہیں؟ لیکن اگر وہ احترام میں آگے بڑھ جائے، حدیں کراس کر ڈالے اور احترام کرتے کرتے یہاں تک آگے چلی جائے کہ وہ خاوند کے بستر پر اس کے دوستوں کو برداشت کر لے، تو خاوند کی غیرت اسے معاف کر دے گی؟ خاوند کہتا ہے میرے باپ کا بھی احترام کر، میرے بھائیوں کا بھی احترام کر، میرے دوستوں کا بھی احترام کر، لیکن میری عزت میں ان کو شریک نہ بنا۔ جو حق میرے ساتھ مخصوص ہے اس حق میں اگر ان کو شریک بنائے گی تو میں معاف نہیں کروں گا۔ یہ انسان کی غیرت ہے، یہ انسان کی غیرت ہے، وہ اپنے حق کے عفت میں اپنے کسی پیارے سے پیارے رشتے کو بھی برداشت نہیں کرتا، تو خدا غیور کی غیرت کیسے برداشت کرے گی کہ کوئی اس کے پیاروں کو اس کے حق کی عبادت میں شریک بنا لے؟ انبیاء کی نبوت برحق، پیغمبروں کی رسالت برحق، اولیاء کرام کی ولایت برحق،
بزرگان دین کی کرامت برحق، لیکن سجدہ کس کا حق ہے؟ مولوی صاحب کہتے ہیں نہیں، عبادت والا سجدہ، اس کا تعظیم والا سجدہ بزرگوں کا۔ میں نے کہا مولوی صاحب یہ تعظیم نہیں ہے، تقسیم ہے۔ یہ اللہ کے بعد اگر کسی کے سامنے سر جھکانے کی گنجائش ہوتی تو رحمت للعالمین سب سے زیادہ اس کے حقدار تھے کہ صحابہ اپنے قائد کے حضور جھکے۔ صحابہ نے حضور کے سامنے سر جھکایا، پوچھا تھا اللہ کے رسول عرب کے وڈیروں کے سامنے ان کی رعایا جھکتی ہے، وانت حق ان یسجد لک یا رسول اللہ۔ تو پھر اگر تعظیم اسی کا نام ہے تو آپ اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ آپ کو بھی ہم جھک کے ملا کریں۔ اب رحمت عالم کا جواب سنیے، فرمایا لو كنت آمر احدا ان يسجد لاحد لامرت النساء ان يسجدن لازواجهن۔ اگر میری شریعت میں اللہ کے سوا کسی کے آگے سر جھکانے کی گنجائش ہوتی تو میں عورتوں کو اجازت دیتا کہ وہ اپنے خاوند کے سامنے تعظیماً جھکا کریں، اولاد کو اجازت ہوتی کہ وہ اپنے والدین کے آگے تعظیماً جھکا کرے، رعایا کو اجازت ہوتی کہ وہ تعظیماً اپنے حاکم کے سامنے جھکا کرے۔ لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیوی خاوند کا سجدہ نہیں کر سکتی، اولاد والدین کا سجدہ نہیں کر سکتی، رعایا حاکم کا سجدہ نہیں کر سکتی، شاگرد استاد کا سجدہ نہیں کر سکتا، صدیق اکبر جیسا سچا مرید، رحمت للعالمین جیسے سچے پیر و مرشد کا سجدہ نہیں کر سکتا۔ یہ صرف اسی کا حق ہے۔ اور جب بزرگوں کا احترام کرو تو یہ ملحوظ رہے کہ کہیں اس کا حق مجروح نہ ہو جائے۔ اکبر الہ آبادی نے کتنی پتے کی بات کہی، فرمایا ہو جس میں عبادت کا دھوکہ مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر، ہو جس میں عبادت کا دھوکہ مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر، جو خاص خدا کا حصہ ہے بندو میں اسے تقسیم نہ کر۔ یہ سجدہ کس کا حق ہے؟ عمر کوٹ کے دوستو، ایک تجزیہ اور بھی کرتا ہوں، خدا کرے کہ یاد رہے۔ سر کٹانے کے لیے کئی مقامات ہیں، لیکن سر جھکانے کے لیے ایک ہی در ہے۔ سر کٹانے کے لیے کئی مقامات ہیں، مگر سر جھکانے کے لیے ایک ہی در ہے۔ وطن کی آزادی خطرے میں ہو تو سر کٹا دو، ماں کی آبرو خطرے میں ہو تو سر کٹا دو، بہن اور بیٹی کی عفت خطرے میں ہو تو سر کٹا دو، والدین کی پگڑی بچانے کے لیے سر کٹا دو، استاد کی آبرو کی حفاظت کے لیے سر کٹا دو۔ سر کٹانے کے لیے بہت سے مقامات ہیں، لیکن سر جھکانے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت طاہرہ کا سورج طلوع ہوا، میرے آقا کا سراج منیر آئے، آمنہ کی گود منور ہوئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاران کی بلندیوں سے پیغام نشر کیا، فرمایا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہم ان کنتم ایاہ تعبدون۔
सूरज भी सजदे के लायक, चांद भी सजदे के लायक, ना सूरज का सजदा ना चांद का सजदा जायज है, बल्कि सजदा इनके पैदा करने वाले का होना चाहिए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फित्री पैगाम दिया इंसानियत को कि आओ और मेरे सामने इकरार करो, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाहु तुफ्लिहून। मेरे सामने इकरार करो कि हमारी जबीन की नियाजमंदी के लिए हकीकी मसजूद कौन है? उमरकोट के दोस्तों, जरा दिल की गहराइयों से जवाब दो और ये सोच कर कि शायद जिंदगी का आज आखिरी दिन हो। हाँ, नफ्स ने तो धोखा दे रखा है कि हम हमेशा जिएंगे, मरेंगे तो हमारे दुश्मन, हम हमेशा जिएंगे। और कुरान कहता है अल्लज़ी तफ़िरून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम, तुम जिससे भागते फिरते हो वो ठीक वक्त पे मिलने वाली है। मिलने, पता नहीं वाली से आपने क्या समझ लिया होगा, मौत। वो ठीक वक्त पे मिलने वाली। आपका कोई बदतरीन दुश्मन मौत को 1 मिनट पहले नहीं ला सकता और कोई बेहतरीन दोस्त मौत को 1 मिनट मुअख्खर नहीं कर सकता, वो ठीक वक्त पे आए। जहाज उम्रे रमा पर सवार बैठे हैं, सवार खाक हैं, बेइख्तियार बैठे हैं। तो जरा दिल की गहराइयों से आज जवाब दे दो ताकि मेरी हाजिरी भी कामयाब हो जाए और आपकी तशरीफ आवरी भी कामयाब हो जाए। हम यहां भी वादा कर लें और हश्र में खुदा के सामने भी यही कहेंगे, हमारी जबीन की नियाजमंदियों के लिए हकीकी मसजूद अल्लाह कहा आपने, अल्लाह ही। ये ही पर खास जोर दीजिए क्योंकि बाज बीमार कहते हैं अल्लाह भी। मौसम ठीक नहीं है ना, जरा मौसम ठीक नहीं है, आप ही पे जोर दीजिए ताकि बीमारों को शिफाए कामला नसीब हो जाए। हमारी जबीन की नियाजमंदियों के लिए हकीकी मसजूद आपकी मर्जी। मेरी आरज़ू ये थी कि दिल की गहराइयों से जवाब आए, उसमें कुछ जोश ईमानी की घन गरज भी हो, लेकिन अब मैं दिलों को फेरने वाला तो वो है, मैं आपके सीने में अपना दर्द कैसे उतारूं। मेरी आरज़ू यही थी कि आपका जवाब इतना पुरजोश हो कि दूर दूर तक पहुंचे केस्टों के जरिए और बीमार सुने तो उनको भी सेहत मिल जाए। हमारी जबीन की नियाजमंदियों के लिए हकीकी मसजूद। अब ही पे जोर भी दीजिए और दाएं बाएं भी देखिए, कोई बीमार तो आपके पहलू में नहीं बैठा। अगर वो आहिस्ता कह रहा हो तो जरा तरगीब दीजिएगा। हमारी जबीन की नियाजमंदियों के लिए हकीकी मसजूद हर जगह मौजूद, हर जगह मौजूद। ये मस्जिदें खुदा का घर है ना, मस्जिदें खुदा का खाना खुदा है। घर किसको कहते हैं? जिसमें कोई रहता हो। बैतुल्लाह भी उसका घर है और यह भी क्यों कि वो हर जगह मौजूद है। वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा अतहर मदीना तैयबा में है ना। अगरचे यार लोगों ने अब कागजी रोजे बनाना शुरू कर दिए हैं, लेकिन कागजी तीर नहीं चला करते। रबीउल अव्वल में अब बनाएंगे ना कागजी घोड़े, जैसे वो मुहर्रम में बनाते हैं। ये उनके सच्चे भाई हैं, मातमी पार्टी के सच्चे भाई हैं। जिस तरह उन्होंने हजरत अली से मोहब्बत किस तरह की कि अली को खुदा बना दिया, उन
کی ایک کتاب ہے، قرآن کا ترجمہ ہے، ترجمہ مقبول اس کا نام ہے، اس میں لکھا ہے، آپ سنیے، حضرت علی سے محبت ہو رہی ہے، رسولوں کی ہوئی حاجت روائی، علی نے نوح کی نا خدائی، نہ کرتا گر علی مشکل کشائی، نہ پاتا چاہ سے یوسف رہائی، دوا ایوب کے زخموں کی واہ، عطا کی خضر کو الیاس کو راہ، عبیدہ آب حیوا سے کیا چاہ، رہا ہے شیش پیغمبر کا داور، علی کا معجزہ ہر ایک ہے نادر، علی کی ذات ہے ہر شے پہ قادر۔ قرآن کہتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور یہ کیا کہتا ہے؟ یہ کڑوں اور چمٹوں میں گزارا کرنے والا ملنگ، یہ اجڑی ہوئی شے جس کی شکل دیکھ کے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیسا ایماندار ہے، یہ کہتا ہے نہیں جی اللہ کی بات رہنے دو، علی ہی ہر شے پہ قادر۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، یہ محبت ہو رہی ہے؟ علی کو اگر یہ چاہتے اور علی سے ان کی سچی محبت ہوتی تو علی والی سیرت ان کے پاس ہوتی۔ علی دورے نہیں پڑھتا تھا، علی قصیدے نہیں پڑھتا تھا، علی نوحے نہیں پڑھتا تھا، علی مرثیے نہیں پڑھتا تھا، علی کفر کے سامنے سینہ تان کے آتا تھا، اور تم سینہ کوٹ کوٹ کے گزارا کر رہے ہو، تمہیں کیا نسبت ہے علی سے؟ علی علی ماتم کرنے والوں میں سے نہیں، علی صبر کرنے والوں میں سے ہے، علی رقص کرنے والوں میں سے نہیں، علی شکر کرنے والوں میں سے ہے، علی کے فکر کا محور میر انیس کا مرثیہ نہیں، اللہ کا قرآن ہے۔ نہیں اللہ اکبر، وہ بھی ٹھیک کہا آپ نے، لیکن محمد رسول اللہ کہنا، کتنی پتے کی بات کی میرے دوست نے، جزاہ اللہ تعالی، خوش کر دیا مجھے۔ ایک بات یہ بھی بتاتا جاؤں، چونکہ اب انہوں نے مجھے متوجہ کر دیا، ان کا احسان ہے مجھ پر، کیونکہ یار لوگ رسول کے نام پر امت کو لڑانا چاہتے ہیں، اور عمر کوٹ والوں آج میں آپ کو متحد کرنے آیا ہوں، آئیے۔ اگر لیڈروں کے نعرے لگیں، سید عبد المجید ندیم زندہ باد اس نے کہا، میں اس کو مشرک نہیں کہتا، کیونکہ اس نے میرا نام جو اونچا کیا، جو میرا نام اونچا کرے وہ تو میرا دوست، اگر کوئی حضور کا نام اونچا کرے تو میں اس کو کیوں مشرک کہوں؟ میں کوئی بدبخت ہوں؟ اس کے دونوں جہان جلے جو رسول کے نام سے جلے۔ حضور کا نام اونچا ہونا چاہیے، وہ تو اونچا ہے، خدا نے اس نام کو اونچا کر دیا ہے، اذانوں میں بھی، تشہد میں بھی، اذانوں میں بھی۔ نماز نہیں ہوتی اس وقت جب تک اس کے محبوب کا ذکر نہ کر دو، اذان نہیں قبول اس وقت جب تک کہ اس کے محبوب کا ذکر۔ لیکن اب ایک اور بات کہتا جاؤں، اس نے پورے قرآن میں اپنے محبوب کو نام لے کر نہیں پکارا، پورے قرآن میں یا محمد نہیں آیا، باقی تمام انبیاء کو یا آدم، یا ابراہیم، یا عیسیٰ، یا موسیٰ، یا نوح، لیکن اپنے محبوب کی باری آئی تو یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یاسین، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول۔ لیکن اذان میں محبوب کا نام ضروری قرار دیا، تشہد میں محبوب کا نام ضروری قرار دیا۔ تو حضور کا نام بتا دو ذرا۔ حضور کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نام حضور کا محمد ہے یا رسول اللہ؟ یہ یا رسول اللہ جو ہے، یا حرف ندا ہے اور رسول اللہ منصب ہے۔ میرے پڑھے لکھے عزیز توجہ فرمائیں، یا حرف ندا ہے اور رسول اللہ
منصب ہے رسول ایک ہے یا کئی ہیں؟ ابراہیم بھی رسول اللہ، یعقوب بھی رسول اللہ، یوسف بھی رسول اللہ، موسیٰ بھی رسول اللہ، عیسیٰ بھی رسول اللہ۔ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، کون سے رسول؟ نہ یہ تخصیص نہیں ہوئی، چور بازاری نہیں چلے گی، فنکاری نہیں، ان کی طرح ماتمیوں کی طرح چور بازاری نہیں چلے گی۔ ٹھیک چلاؤں گا اور ٹھیک چلوں گا، میں غلط چلوں تو مجھے گولی سے اڑا دو، اور اگر تم بھی غلط چلو گے تو تمہیں سیدھا کروں گا، گولی سے نہیں اڑا سکتا۔ میں غلط چلوں تو گولی سے اڑا دو، اور اگر تم جبہ پہن کر آؤ، لمبی زلفیں رکھ کے آؤ، ضمیر بیچ کر شوربے میں گھس جاؤ، نذرانے بٹور بٹور کر قوم کے اوور سائز اور ڈبل ڈیکر بن جاؤ، قوم کی 11ویں کھا کھا کے 3.5 من کی باڈی تلاش کر لو، تیار کر لو، اور پھر کہو کہ جو ہم کہیں وہ ٹھیک ہے، غلط، جو رسول اللہ کہے وہ ٹھیک ہے۔ تم کون ہوتے؟ رسول اللہ کی آڑ میں، یا رسول اللہ کی آڑ میں لوگوں کو لڑاتے ہو، بدنیتوں، امام بارے کے ایجنٹوں، حبیب بینک کے خریدے ہوئے ملاؤں، قوم کو لڑانا چاہتے ہو تم۔ سید عبد المجید ندیم جب تک زندہ ہے تمہارا تعاقب جاری رہے گا، اور جب میں مر جاؤں گا انشاءاللہ اس دھرتی کے ذرے ذرے سے عطا اللہ شاہ بخاری پیدا ہوں گے، مفتی محمود پیدا ہوں گے، اور غلام اللہ خان پیدا ہوں گے۔ یا رسول اللہ منصب ہے جس کے لفظی معنی ہیں اے رسول اللہ، اے اللہ کے رسول۔ کون سے اللہ کے رسول؟ نام نہیں آیا۔ اب سنو، یہودی بھی یا رسول اللہ کہہ سکتا ہے کہ اس کا موسیٰ رسول اللہ ہے، عیسائی بھی یا رسول اللہ کہہ سکتا ہے کہ حضرت عیسیٰ بھی رسول اللہ ہیں، لیکن یہودی اور عیسائی کبھی محمد رسول اللہ نہیں کہہ سکتے، یہ صرف محمدی ہی کہہ سکتا ہے۔ یا رسول اللہ عام ہے، محمد رسول اللہ خاص ہے۔ یا رسول اللہ عام ہے، محمد رسول اللہ خاص ہے۔ اگر خدا کو یا رسول اللہ پسند ہوتا تو اذان میں اشہد ان یا رسول اللہ ہوتا، خدا کو اگر یا رسول اللہ پسند ہوتا تو لا الہ الا اللہ یا رسول اللہ ہوتا۔ خدا نے فرمایا نہیں، اذان میں میرے محبوب کا پہلے نام لو پھر رسالت کا ذکر کرو، کلمے میں پہلے نام لو پھر رسالت کا ذکر کرو۔ عیسائی اور یہودی یا رسول اللہ تو کہہ سکتے ہیں، لیکن محمد رسول اللہ صرف محمدی ہی کہہ سکتا ہے۔ تو نعرہ رسالت کے جواب میں محمد الرسول اللہ کہا کرو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، محمد الرسول، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ذرا دیکھنا کہ محمد سے جلتا کون ہے، حضور کا نام کس کو اچھا نہیں لگتا، یہ ذرا دیکھنا۔ وہ پھر بھی اصرار کریں گے نہیں کیا رسول اللہ، تو معلوم ہوتا ہے کہ اندر سے یہودیت کے جراثیم موجود ہیں۔ اگر یہودیت اور عیسائیت کے جراثیم نہ ہوتے تو محمد الرسول اللہ پہ سلو ہو سکتی ہے۔ نعرہ صرف اللہ اکبر ہے، حضور نے بھی یہی نعرہ لگوایا، بدر میں بھی یہی نعرہ لگا، احد میں بھی یہی نعرہ لگا۔ لیکن اگر کوئی حضور کا نام اونچا کرنا چاہے، الراس والعین، چشم ما روشن دل ما شاد، جو حضور کے نام سے جلے اس کے دونوں جہان جلے۔ تو جواب کیا ہونا چاہیے؟ یاد رکھو گے یا بھول جاؤ گے؟ کبھی زندگی میں پھر ملاقات ہوئی تو امتحان لوں گا، نہیں تو حشر میں باتیں ہوں گی، حشر میں باتیں ہوں گی۔ میرے عزیز دوستو، ہر جگہ موجود کون ہے؟ پھر وہی بات، ہر جگہ موجود کون ہے؟ ہی
یا بھی؟ اور یہ کیا کہتے ہیں؟ کھڑے ہو جاؤ جی، کھڑے ہو جاتے ہیں۔ درود سلام بھی اپنا بنا لیا انہوں نے، ایک جیسے انہوں نے بنایا نا، وہ درود و سلام نہیں پڑھتے جو آپ پڑھتے ہیں۔ آپ کون سا درود و سلام نماز میں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نماز میں پڑھتے ہو نا، بیٹھ کر یا قیام میں؟ پھر گستاخ معلوم ہوتے ہو۔ قیام ضروری ہے، کہتا ہے نا فنکار، فنکار کہتے ہیں نا قیام ضروری ہے۔ میں نے کہا اگر درود و سلام میں قیام ادب کا قرینہ ہوتا تو خدا رب عالم حکم کرتا کہ نماز میں جب تم قیام میں کھڑے ہو اس وقت درود و سلام پڑھو، لیکن اگر اس وقت کوئی قیام میں درود و سلام پڑھے تو سجدہ صاحب ضروری ہے۔ غلطی ہو گئی تھی، جرمانہ ادا کرو، ٹھیک ہے نا؟ درود و سلام پڑھنا غلطی ہے، درود و سلام پڑھنا سعادت ہے، لیکن قیام میں پڑھنا غلطی ہے۔ کیوں؟ کہ قیام اسی کا حق ہے، رکوع اسی کا حق ہے، سجدہ اسی کا حق ہے۔ جب تم قیام میں ہو تو میرا ذکر کرو، جب تم رکوع میں ہو تو میری تسبیح کرو، جب تم سجدے میں ہو تو میری ہی تسبیح کرو، جب بیٹھ جاؤ تو اب میرے محبوب کو یاد کرو، ٹھیک ہے؟ تو کون اللہ کو کون سا درود و سلام پسند ہے؟ انہوں نے کون سا بنا رکھا ہے؟ ہاں، جس میں سر اچھی لگتی ہے، میوزیکل پوائنٹ پہ پورا اترتا ہے۔ وہ اکیلے نہیں پڑھتے، 15-20 یتیم اکٹھے پڑھتے ہیں، سر ملا ملا کے۔ ایک مولوی صاحب کہہ رہا تھا، وہ پڑھ بھی رہا تھا، مصطفیٰ جانے رحمت پہ، وہی پھر کہنے لگا قرآن مجید اٹھا کر، قرآن پاک میرے ہاتھ میں ہے کہ صحابہ بھی یہی درود و سلام پڑھتے تھے۔ ایک آدمی نے کھڑے ہو کے کہا مولوی صاحب صحابہ کو اردو آتی تھی؟ جھوٹ کی بھی کوئی حد ہوتی ہے یار، صحابہ کو اردو آتی؟ آپ سے پوچھتا، جھوٹ کی کوئی حد ہوتی؟ ٹھیک ہے، یہ قوم بیچاری، اس قوم نے قرآن نہیں پڑھا، حدیث نہیں سمجھی، اب اتنی بڑی سزا تو نہ دو اس کو کہ رسول کی محبت کی آڑ میں ان کے ایمان کو تباہ کرتے ہو۔ کھڑے ہو جاؤ جی، حضور آ گئے، ان سے پوچھو کہاں سے آ گئے اور یہاں سے فارغ ہو کر حضور کہاں تشریف لے جائیں گے۔ ایک دوسرا یہ کہ جب تم یہاں کھڑے ہو سکتا ہے کوئی میرپور خاص میں بھی کھڑے ہوں، ڈگری میں بھی کھڑے ہوں، ٹنڈو محمد خان میں بھی کھڑے ہوں، ٹنڈو الیار میں بھی کھڑے ہوں، حیدرآباد میں بھی کھڑے ہوں، کراچی میں بھی، لاہور میں، پنڈی، اسلام آباد میں، پشاور میں، کوئٹہ میں، ملتان میں، فیصل آباد میں، عرب میں، عجم میں کچھ اور بھی کھڑے ہوں تو حضور یہاں ہے، وہاں 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 ہے، کہاں 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 ہے۔ دو، اب تیسری بات سنو، توجہ سے سنو، صحابی کس کو کہتے ہیں؟ جو بحالت ایمان پیغمبر کو دیکھے یا پیغمبر اس کو دیکھے۔ کوئی ابن ام مکتوم جیسا ہو، اگر اس کے چہرے والی آنکھیں نہ ہوں، وہ حضور کو نہ دیکھ سکے تو حضور اس کو دیکھے، وہ بھی کون بنتا ہے؟ صحابی، ٹھیک ہے نا؟ اب یہ کیا کہتے ہیں؟ حضور آ گئے، ان سے پوچھو تم صحابی بن گئے؟ یقین کیجئے کہیں گے نہیں، تو پھر آپ کہیے جب تم حضور کے دیکھنے یا حضور کے دیکھنے یا حضور کو دیکھنے کے باوجود بھی صحابی نہیں بنے ہو تو پھر تم ہو کون؟ کیونکہ جو حضور کو دیکھیں یا حضور اس کو دیکھیں وہ پھر بھی صحابی نہ بنے تو وہ تو ابو جہل ہوتا ہے۔ ابو جہل کو حضور نے بھی دیکھا، ابو جہل نے حضور کو بھی، پھر بھی صحابی نہیں بنا۔ تو حضور آ گئے، انہوں نے دیکھا ہوگا یا حضور نے تو ان کو، یہ پھر بھی صحابی، تو پھر پتہ نہیں ہے کیا۔
میرے عزیز دوستو، ڈھکوسلے گھڑ رکھے ہیں قوم کو تباہ کرنے کے لیے. نام ہے عشق رسول کا، نام ہے عشق. اب سنیے میری بات، جو یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ ہر جگہ موجود ہے وہ معراج کا منکر ہو گیا. اس لیے کہ معراج کے معنی یہ تھے کہ حضور فرش پہ تھے، عرش پر بلائے گئے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تو مسجد اقصی میں انتظار تھی. جب آپ مسجد اقصی میں پہنچے تو مکہ سے روانہ ہو چکے تھے. جب عرش پہ گئے تو فرش سے جا چکے تھے. لیکن اگر وہ ہر جگہ موجود ہیں، رسول اللہ جس طرح خدا ہر جگہ موجود ہے، تو پھر آنا کیا اور آتا وہ ہے جو پہلے، بولو تو صحیح عمر کوٹ کے دوستو، آتا وہ ہے جو پہلے نہیں ہوتا اور جاتا وہ ہے جو. اچھا، کبھی اللہ میاں کے بارے میں آپ نے سنا کہ اللہ میاں ایک ہفتے کے دورے پر عمر کوٹ آ رہے ہیں؟ اگر کوئی آ کر یہ کہے، اس کا جبہ بھی لمبا ہو، سر بھی بڑی شاندار ہو، پگڑی بھی خاص انداز میں بندھی ہوئی ہو اور سائز بھی 11ویں کا مال کھا کھا کر بن تو گیا ہے نا بلڈوزر. قوم کو ڈرا رکھا ہے 11ویں نہ دو گے تو تمہارے جانور خشک ہو جائیں گے. مانو وادیوں کا کہنا 11ویں نہیں دو گے تو جانور خشک ہو جائیں گے. میں نے کہا نہیں، 11ویں نہیں دو گے نا تو جانور خشک نہیں ہوں گے، مولوی خشک ہو جائے گا، اس کا سائز کلوز ہو جائے گا. اور 11ویں نہ خدا کی ضرورت ہے، نہ رسول کی ضرورت ہے، نہ صحابہ کی ضرورت ہے، نہ اہل بیت کی ضرورت ہے. سید عبد القادر گیلانی کی تو ضرورت ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ موحد اعظم تھا، وہ متبع شریعت تھا، وہ عاشق قرآن اور سنت تھا. اس کو 11ویں کا دودھ نہیں چاہیے. سید عبد القادر گیلانی چاہتے ہیں کہ تم خدا کی عبادت کرو، پیغمبر کی اطاعت کرو. تو 11ویں کس کی ضرورت ہے؟ مولوی صاحب کی. یہ مرتا ہے اگر اس کو 11ویں نہ کھلاؤ. میرے عزیز دوستو، اگر اس قسم کا کوئی مولوی آ کر کہے آپ کو کہ خدا ایک ہفتے کے لیے یہاں آ رہا ہے تو کیا کہو گے؟ کیا کریں جی، ہم تو جاہل ہیں. اب مولوی صاحب جو کہہ رہا ہے بھی بڑا شاندار چکنا گھڑا مولوی ہے، کیا کریں، ہمیں تو سمجھ میں نہیں. کیوں سمجھ میں نہیں آتا؟ تمہاری کھوپڑی میں عقل ہے یا بھوسا بھرا ہوا ہے؟ اب یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آنے والی. خدا ہر جگہ موجود ہے، تھا ہے اور رہے گا. نہ خدا آتا ہے نہ خدا جاتا ہے، وہ ہر جگہ ہر وقت. اور میرے آقا اپنے مرکز اعلیٰ پہ موجود ہیں. میرے آقا اپنے مرکز اعلیٰ پہ جلوہ فروز ہیں، روضہ اطہر میں جلوہ فروز ہیں. لیکن اگر کوئی یہ کہتا ہے نہیں پیغمبر بھی ہر جگہ موجود ہوتا ہے تو معراج کی نفی ہو گئی کہ نہ ہو گئی؟ اب یہ یاد رکھو گے. دوسری بات، جو یہ کہتا ہے کہ نبی انسان نہیں ہے، نبی بشر نہیں. اور پتہ میں بتاؤں کون کہتا ہے نبی بشر نہیں ہے؟ جو خود بشر نہیں ہوتا، جو خود جانور ہوتا ہے نا، وہ کہتا ہے نبی بشر نہیں، کیونکہ اس نے مقام بشریت کو سمجھا ہی نہیں ہے. حضور تھے تو بشر، لیکن میں کہا کرتا ہوں فرق یہ ہے کہ یہ باشر ہیں اور وہ بے شر ہیں. کچھ سمجھ میں آیا ہے آپ کو؟ یہ باشر ہیں اور وہ بے شر ہیں. بشر اس نے سمجھا بشر ہم جیسے ہوتے ہیں، قوم کے نذرانوں پر پلنے والے، تعویذ گنڈا بیچ بیچ کر بیلنس بنانے والے. کچھ لے کے آؤ گے تو کچھ لے کے جاؤ گے، بزرگوں کے پاس خالی ہاتھ آؤ گے تو خالی ہاتھ جاؤ گے. فن آتا ہے نا قوم کی جیبیں خالی کرنے کا، فن آتا ہے. تم تو گناہگار ہو، کہتا ہے تم تو گناہگار ہو، خدا تمہاری نہیں سنتا. پھر کیسے سنتا؟ تم بزرگوں کو خوش کرو، تمہاری ہمارے آگے ہماری خدا کے، کیونکہ تمہاری سنتا نہیں ہماری. قرآن پاک نے فرمایا ادعونی استجب لکم اذا سألک عبادی انی فانی قریب. میرے محبوب
جب آپ سے میرے گناہگار بندے میرا پتہ پوچھیں، انہیں بتا دیجئے میں تمہارے قریب رہتا ہوں۔ خدا بندہ کتنا قریب ہے تو؟ حق تعالیٰ نے فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری رگ حیات سے بھی زیادہ قریب ہوں، تمہارے وسط قلب میں رہتا ہوں، دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، مجھے پکارا کرو نا، باقی جہاں جاؤ گے لوٹے جاؤ گے، میرے در پہ آؤ گے تو میں رحمت کے خزانے لٹا دوں گا۔ باقی جہاں جاؤ گے فنکار بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہیں گے کچھ لے کے آؤ گے تو کچھ لے کے جاؤ گے، خالی ہاتھ آؤ گے تو، اور اس در سے آواز آتی ہے خالی ہاتھ آؤ دامن بھر کے جاؤ، کچھ نہ لے کے آؤ سب کچھ لے کے جاؤ۔ باقی جہاں جاؤ گے تانے ملیں گے، یہی ایک در ہے جہاں آنے والے کو تانا نہیں ملتا، آنے والے کو ماضی پر مطعون نہیں کیا جاتا میرے دوستو۔ لیکن اگر لوگ براہ راست خدا سے رابطہ قائم کرنے لگے تو ان کا کیا بنے؟ یہ جو بروکر بنے بیٹھے بٹوین لنک بٹوین پیپل اینڈ گاڈ، اللہ میاں اور مخلوق کے درمیان رابطہ۔ دلیل مولوی صاحب دلیل کہتا ہے زینے کے بغیر تو آدمی مکان پہ بھی نہیں چڑھ سکتا، چپراسی کے بغیر تو افسر کی بھی ملاقات، سبحان اللہ، واہ مولوی صاحب، انٹرنیشنل میوزیم میں بچھانے کے قابل ہے خدا۔ اللہ میاں کو ایس پی بنا رکھا ہے، خود ہیڈ کلرک بنے بیٹھے۔ عمر کوٹ کے دوستو، میں تمہیں کون کون سا درد بتاؤں تمہیں، لیکن ان دین کے چوروں کا تعاقب اس وقت تک جاری رکھوں گا جب تک زندہ ہوں انشاءاللہ۔ یہ دین کے چور ہیں، انہوں نے مسلمانوں کو، نوجوانوں کو کنفیوز کر کے سوشلزم کی طرف دھکیل دیا، کمیونزم کی طرف دھکیل دیا۔ گدی نشین کو دیکھو، اس کے اللے تللے دیکھو، ہاں جی، پیر صاحبان یہ گدی نشین جو ہیں، کروڑوں روپے کے گھوڑے، سگار ہزاروں روپے کا سگار، اور غریب مرید کو کہتے ہیں یہ تو مقدر کی بات ہے، یہ تقدیر ہے کہ تم اجڑ رہے ہو، تم بدحال ہو اور ہم خوشحال ہیں، یہ تقدیر ہے۔ میں نے کہا نہیں بابو، یہ رہزنی ہے، یہ لوٹ مار ہے، اور قریب ہے یارو روز محشر، چھپے گا کشتوں کا خون کیوں کر، جو چپ رہے گی زبان خنجر، لہو پکارے گا آستین کا۔ عبید اللہ سندھی کی آواز اب بھی گونج رہی ہے، ہوش میں آؤ، اپنی خوشیوں میں غریبوں کو شامل کرو، محمد عربی کی مساوات، محمد عربی کی مساوات سے لوگوں کو فائدہ پہنچاؤ۔ لیکن اگر تم لٹیرے بنے رہے تو ایک وقت آئے گا کہ یہ آگے بڑھ کر تمہارے منہ سے لقمہ چھین لیں گے، یہ تقدیر ہے۔ میں نے رات بھی بتایا، ایک آدمی پلیٹ میں حلوہ ڈال کر، ایک ادھر سے بیٹھا ہو ایک ادھر سے بیٹھا ہو، یہ چراغ پلیٹ کا جھکاؤ اپنی طرف کر دیں، گھی جو ڈالیں گے تو کدھر جائے گا؟ ادھر جائے گا نا۔ اب ادھر والے کو کہتا ہے یہ تو مقدر کی بات ہے کہ سارا گھی میرے پاس آئے، تمہارا علاقہ خشک ہے میرا علاقہ تر ہے، یہ تو مقدر کی بات نہیں ہے، اس کو سیدھا کیا جائے گا انشاءاللہ، اس کو سیدھا کیا جائے گا۔ انگریز کے پالتو خاندان، انگریز کے پالتو گدی نشین، جن کو انگریز نے اونچا کیا کہ مسلمانوں سے جذبہ جہاد ختم ہو جائے، پیر فقیر کی چمہ چاٹی میں لگے رہے۔ یہ چمہ چاٹی نکل گیا منہ سے، سندھی میں کیا کہتے ہیں جس کو؟ چومنے چاٹنے کو، چمن چٹن۔ کھڑا ہے پیر کے آگے، یہ جیسے خاندانی غلام ہو، کیوں کھڑا ہوا؟ حالانکہ اسلام اس طرح صرف خدا کے آگے دیکھنا چاہتا ہے، باقی یوں دیکھنا چاہتا ہے۔ ہاں، اسلام باقی ہر محاذ پر یوں دیکھنا چاہتا ہے مسلمان کو، صرف خدا کے آگے یوں دیکھنا چاہتا ہے۔
میرے آقا سے ایک آرابی نے آ کر جو ہاتھ ملایا نا تو کانپنے لگا، جسم پہ اس کے ذرا سنسنی طاری ہو گئی، لرزہ طاری ہوگا. سوچا اس نے کہ میں کس سے مل رہا ہوں. کملی والے نے فرمایا حوین علی نفسک، اپنے اوپر قابو پاؤ، کانپتے کیوں ہو؟ فانی لست بمالکن، میں کوئی آدم خور شہنشاہ تو نہیں ہوں. انما انا ابن امرأۃ من قریش کانت تاکل القدید، میں تو قریشی خاندان کے اس ماں کا بیٹا ہوں جو سوکھا ہوا گوشت کھایا کرتی تھی، ڈرتے کیوں ہو؟ تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ آرابی، وہ بدوی سر اونچا کر کے کھڑا ہو گیا. اس نے جب سر اونچا کیا تو حضور کے ہونٹوں پر تبسم کی روشنی آ گئی. میرے آقا ہنسنے لگے، جس طرح اپنے لگائے ہوئے پودے کو شگفتہ دیکھ کر مالی مسکراتا ہے، ایک انسان کو سر اونچا کرتے ہوئے دیکھ کر رحمت للعالمین مسکرا دی. میرے آقا نے انسان کی سیلف ریسپیکٹ کو تحفظ دیا، انسان کی عزت نفس کو تحفظ دیا. اور یہ تو ہندو چھوڑ گئے یہاں سے جاتے جاتے، اب انہوں نے اس کو تعظیم بنا رکھا. یہ ادب ہے جی، بزرگوں کا ادب ہونا چاہیے، یہ کہیں نہیں ہے ادب. میرے عزیز دوست، جو یہ کہے کہ حضور ہر جگہ موجود ہے وہ میرے آج کا منکر ہو گیا، اور جو یہ کہے کہ حضور انسان نہیں ہے وہ نبوت کا منکر ہو گیا، نبوت کا منکر ہو گیا. کیوں؟ تین ہیں، خاکی، نوری، ناری. کوئی ناریوں میں سے نبی بنا؟ کوئی نوریوں میں سے؟ نوری کیا نبی بنتے؟ نوری تو خاکیوں کے در کے خادم ہیں، نوری تو خاکیوں کے در کے خادم. کوئی ناریوں میں سے نبی بنا؟ کوئی نوریوں میں سے نبی بنا؟ از آدم تا رحمت عالم جتنے بھی پیغمبر آئے سب خاکی مخلوق میں سے آئے نا، اولاد آدم میں سے آئے نا. اور یہ کیا کہتے ہیں؟ پیغمبر کو بشر کہنا کیا ہے؟ گستاخی ہے. پیغمبر بھی علام الغیوب ہیں. اس نے وحی کا انکار کیا کہ اگر نبی علام الغیوب تھا تو پھر وحی کی ضرورت کیا تھی. اور جو یہ کہے کہ پیغمبر مختار کل ہے، اس کے پاس کلی اختیار ہے، وہ شفاعت کا منکر ہے. شفاعت کے معنی کیا ہے؟ کہ حضور آنسو کی برسات میں اپنی امت کے گناہگاروں کے لیے اللہ سے بخشش مانگیں گے. ٹھیک ہے نا؟ مانگیں گے، خدا مانے گا، حضور مانگیں گے. لیکن اگر اختیار اپنے پاس ہے تو مانگنا کیا؟ مانگتا تو وہ ہے نا جس کے پاس اختیار. اب ایک بات اور کہتا ہوں پڑھے لکھے حضرات کے لیے اور بات ختم کرتا ہوں. معلومات کی بات علماء سے پوچھیے، تحقیق کی بات ان سے پوچھیے. میں تو اپنے ضمیر کی ایک بات کہتا جاؤں. میرا ضمیر یہ کہتا ہے کہ جتنا اختیار اللہ کے پاس ہے اسی طرح کا اختیار اگر میرے آقا کے پاس ہوتا تو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کسی ایک انسان کو بھی میرے آقا کی رحمت جہنم میں نہ جانے دیتی. حضور سارے انسانوں کو جنت میں بھیج دیتے. وہ رحمت للعالمین ہیں. حضور کیا ہیں؟ رحمت اللہ. میرے آقا میدان جہاد میں لڑ رہے تھے، ایک کافر نے تلوار اٹھائی تھی، اس نے وار کیا تھا. اللہ نے اپنے محبوب کی حفاظت فرمائی. اب پیغمبر کی تلوار کی زد میں وہ کافر تھا، لیکن میرے آقا نے اٹھی ہوئی تلوار روک لی اور پلٹ کے دیکھا تو فاروق اعظم نظر آئے. اپنی تلوار حضرت عمر کو دیتے ہوئے فرمایا عمر اس سے تم لڑو، اس سے تم نمٹو. فاروق اعظم عرض کرتے ہیں حضور میں تو نمٹ لوں گا لیکن میں منتظر تھا کہ آج شمشیر نبوت کے جوہر نبی کے ہاتھوں سے دیکھوں. آج میں منتظر تھا کہ آپ کی تلوار سے کوئی تڑپے، کوئی پھڑکے، کٹ کے گرے اور میں اسے تڑپتا دیکھ کر اپنے جذبہ حریت کو جلا دوں. میرے آقا نے فرمایا عمر تم جانتے نہیں ہو کہ نبی کا قاتل اور نبی کا مقتول دونوں دائمی جہنمی ہوتے ہیں. جو کسی نبی کو شہید کر دے وہ بھی ہمیشہ جہنم میں رہتا ہے، جو کسی نبی کے ہاتھوں سے مارا جائے وہ بھی ہمیشہ جہنم میں رہتا ہے. تو میرے عمر محمد انسانیت کو جہنم سے نکالنے آیا ہے، جہنم میں دھکیلنے تو نہیں آیا. میرے ہاتھوں سے مارا گیا تو مارا جائے گا، تم اس سے ملتے. اور یہ میرے آقا کی رحمت کی حد ہے کہ پوری 23 سالہ زندگی میں کوئی ایک انسان بھی براہ راست حضور کی تلوار سے قتل نہیں ہوا. اختیار کس کے پاس ہے؟
اختیار کس کے پاس ہے؟ ہر جگہ موجود کون ہے؟ انسانی جبین کی نیاز مندیوں کے لیے حقیقی مسجود اللہ الغیوب۔ سبق یاد کر لو نا تاکہ بھول نہ جائے۔ کار ساز و دستگیر، حاجت روا و مشکل کشا، مشکل کشا یا اللہ بھی اپنے بیمار دوستوں سے بھی کہا کرتا ہوں، کبھی تنہائی میں اپنے ضمیر سے پوچھنا مشکل کشا کون ہے، تو تمہارا ضمیر بھی یہی کہے گا۔ مشکل کشا وہ ہوتا ہے جس پہ خود کبھی مشکل نہ آئے، جو خود حاجت مند ہو وہ حاجت روا نہیں، جو خود مشکلوں میں الجھے وہ مشکل کشا۔ نبیوں پہ مشکلیں آئیں کہ نہ آئیں، پیغمبروں پہ آزمائشیں آئیں کہ نہ آئیں، وہ روتے ہیں مشکل کشا رونے سے پاک، وہ مانگتے ہیں مشکل کشا مانگنے سے، وہ عاجزی کرتے ہیں اور مشکل کشا عاجزی سے۔ شاہ جی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، سید عطا اللہ شاہ بخاری، میں نے ایک حسین دیکھا جس کے لباس کی ادائیں قرآن کی آیات بن رہی تھیں، میں نے ایک حسین دیکھا جس کے قیام سے آسمان نے بلندیاں حاصل کی، جس کے قعود سے دھرتی نے سکون حاصل کیا، جس کے مسکرانے سے جنت نے مچلنا سیکھا، جس کے غصے سے جہنم نے ابلنا سیکھا، جس کے دندان اقدس کی تابانی سے ستاروں نے روشنی حاصل کی، جس کے پسینے کی مہک سے گلشن نے مہکنا سیکھا، جس کی جبین کی طلعت سے صبح نے سویرا حاصل کیا، اور جس کی زلفوں کی مستی سے راتوں نے اندھیرا حاصل کیا، جس کے شہر کے تذکرے عرش بری پر ہوئے، جس کی دھرتی کے ذروں کی قسمیں خدا نے قرآن میں کھا لی، میرا جی چاہا کہ اسی سے مانگوں، لیکن جب میں اس کی سیرت کے حوالے سے اس کے در پہ پہنچا تو میں نے دیکھا ساری کائنات سو رہی ہے، وہ آنسو کی برسات میں کسی اور کے آگے دامن پھیلائے کھڑا، آنکھیں برس رہی ہیں، پنڈلیوں پہ ورم ہیں، پاؤں سوجے ہوئے ہیں۔ میرے ضمیر نے کہا اب اس سے نہیں مانگنا، تو بھی اسی سے مانگ جس کے در پہ ایسے ایسے حسین سوالی نظر آتے ہیں۔ تو مشکل کشا کون ہے؟ اللہ ہی۔ حاجت روا کون ہے؟ اللہ ہی۔ انسانی جبین کے لیے مسجود کون ہے اور ہر جگہ موجود کون ہے؟ علام الغیوب کون ہے؟ اللہ تعالی آپ کو اس پر قائم رکھے اور دنیا کا کوئی فتنہ آپ کے عقیدے میں رخنہ نہ ڈال سکے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اللہم ثبتنا علی صراط المستقیم۔ کس کا جواب دوں؟ کیا ہے؟ سوالات ہیں ان کے، جوابات دیے جائیں۔ لاؤ جی لاؤ، سوالات ہیں ان کے جوابات۔ قرآن شریف نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اللہ تعالیٰ تعصب سے بچائے اور خلوص نصیب فرمائے، نیک نیتی عطا فرمائے۔ واو عاطفہ ہے، اللہ کی طرف سے آئی ہے روشنی اور کتاب مبین۔ نور قرآن کو کہا ہے جگہ جگہ اللہ نے، وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا۔ میرے محبوب آپ کسی کے شاگرد نہیں ہیں، آپ نے کسی سے پڑھنا لکھنا۔ میں ایک ترجمہ کر رہا ہوں ما كنت تدری کا، ما كنت تدری ما الکتاب ولا الایمان۔ آپ کسی کے شاگرد نہیں تھے، لیکن ہم نے ایمان کو اور کتاب کو نور بنا کر آپ کے دل میں اتار دیا۔ ولیکن جعلنا کا نا
वलाकिन जालना हो, हमने ईमान और किताब को नूर बनाकर आपके सीने में उतार दिया। किसको? कुरान को, किताब को। तो खुदावंद आलम ने जहां कहीं नूर का लफ्ज इस्तेमाल फरमाया है तो वो किताब के लिए, कुरान करीम के लिए, किताब मुबीन के लिए फरमाया है। मेरे आका जो है वो हामिले कुरान है। क्या कहा मैंने? हामिले कुरान है। हुजूर इंसान है, लेकिन मेरे आका के सर पे नूरानियत का ताज है। मेरे आका के जूतों की ठोकरों से नूर पैदा होता है। मेरे आका जिस रास्ते से गुजर जाएं वो जर्रे चमक उठते हैं। मेरे आका जिधर नजर उठा ले वो माहौल दमक उठता है। अब बशर अफजल है, नूर मफजूल है। बशर को अल्लाह ने ऊंचा मकाम दिया है। नूर बशर के दर का खादिम है। अगर कोई हुजूर की बशरियत का इनकार करता है तो वो पैगंबर को अफजल से हटाकर मफजूल की तरफ ले जा रहा है, और ये गुस्ताखी। अल आदम बैनुल माए वत्तीन कुंतु नबिया, बिल्कुल अल्लाह के इल्म में हुजूर उसके पैगंबर थे। ज़ुहूर अब हुआ। मेरे आका अल्लाह के इल्म में सबसे पहले नबी थे। ज़ुहूर आखिर में हुआ, नामजदगी पहले हुई। मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम। ये दरूद है, दरूद में ये दरूद सलाम तो नहीं है भाई, ये तो नात है एक साहब की। दरूद सलाम वही है जो मैंने बताया नमाज में जो हम पढ़ते हैं। अगर किसी को दरूद सलाम जो नमाज में आया है उसकी जगह ये ज्यादा पसंद है तो उसका अपना ज़ौक़। हम कौन है किसी को रोकने वाले? हम किसी को रोक सकते? हमारा बस चलता तो हम इमाम बाड़ू में कुरान जारी करा देते, लेकिन आज तक नहीं करा सके। वो कुरान पढ़ने के बजाय क्या पढ़ते हैं? नौहे, मरसिये, कसीदे, सुरें लगती हैं। हमारा बस चलता तो हम इमाम बाड़ू में कुरान पढ़वाते, लेकिन उनका अपना ज़ौक़। मन शाह फल यौमिन व मन शाह फल यकफुर। हमें अल्लाह का तजवीज़ करता दरूद सलाम प्यारा लगता है। वो दरूद सलाम जो सिद्दीक ने पढ़ा, उमर ने पढ़ा, उस्मान ने पढ़ा, अली ने पढ़ा, तलहा ने पढ़ा, जुबैर ने पढ़ा, हसन ने पढ़ा, हुसैन ने पढ़ा, इमाम आजम अबू हनीफा ने पढ़ा, अहमद इब्न हंबल ने पढ़ा, इमाम मालिक ने पढ़ा, इमाम शाफी ने पढ़ा, हजरत जुनैद बगदादी ने पढ़ा, सैयद अब्दुल कादिर गिलानी ने पढ़ा, मुजद्दिद अल-अफ़सानी ने पढ़ा, हजरत मुइनुद्दीन चिश्ती ने पढ़ा रहमतुल्लाह अलैहिम अजमईन। जो औलिया ने पढ़ा, अतकिया ने पढ़ा, असफिया ने पढ़ा, अबरार ने पढ़ा, अखयार ने पढ़ा, सिद्दीकीन ने पढ़ा, शुहदा ने पढ़ा, पूरी उम्मत ने पढ़ा। हमें वो दरूद सलाम अच्छा लगता है, हम उसी को पढ़ेंगे, उसी पे हम मौत चाहते हैं खुदा से। अल्लाहुम्मा ज़य्यिना बिज़ीनतिल इस्लाम वजअलना हुदातल मुहतदीन। अल्लाहुम्मा नब्बिर कुलूबना बिनूरिल ईमान व हस्सिन अखलाक़ना बिनूरिल कुरान। खुदावंद आलम इस्लाम की मदद फरमा। मुअर्रखा 13 दिसंबर 1983 बमुकाम जामे मस्जिद उमर कोट सिंध अल्लामा सैयद अब्दुल मजीद नदीम शाह साहब बयान फरमा रहे थे। मौजू था सजदा। तैयार करदा पाक रिकॉर्डिंग, पहली मंजिल करीम सेंटर, सदर कराची। याद रखिए अइम्मा हरमैन शरीफैन और नामवर कुर्रा हजरात की तिलावत, मशहूर व मारूफ हम्द व नातें, मुमताज़ उलमाए किराम और अकाबिरीन की तकारीर के गिरा कदर कैसेटों का बरकस, पाक रिकॉर्डिंग सेंटर, दुकान नंबर